السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ دوستو اگر کوئی شخص یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد میں کہہ دے تو کیا مسجد کو خراب کر دے گا؟ کیا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے؟ کیا یا رسول اللہ کہنا جائز نہیں ہے؟ الحمدللہ ہم سنی مسلمان ہیں اور مسلک اعلیٰ حضرت کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ پیار اور محبت کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا اور صحابہ کرام کے لیے سچی محبت عطا فرمائے۔ دوستو ہم سب کا ماننا اور عقیدہ یہی ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ ہم سب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہتے ہیں، یا نبی سلام علی کا بھی پڑھتے ہیں، اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام بھی پڑھتے ہیں۔ ہم سب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ لیتے ہیں، اور نام محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بڑی ہی محبت سے چوم بھی لیتے ہیں۔ لیکن دوستو کچھ گمراہ بد عقیدہ عالموں کا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا منع ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا شرک ہے۔ آپ حضرات اس ویڈیو میں بنے رہے، آپ حضرات اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے گا۔ آپ اگر ان کے عالموں کو سنیں گے تو آپ کو غصہ تو بہت ہی آئے گا۔ آپ حضرات پہلے ان کے عالموں کو ہی سن لیجئے۔ ان سب کا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے، لیکن الحمدللہ جیسے ہی اپنے عالموں کو سنیں گے تو دل کو سکون و اطمینان ملے گا۔ آپ حضرات اس ویڈیو میں بنے رہے۔ آئیے سب سے پہلے ان کے عالموں کو ہی سن لیتے ہیں۔ دوستو اس لال رومال والے کو تو آپ حضرات جانتے ہی ہوں گے، یہ روزانہ سوشل میڈیا پر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں، کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، کبھی صحابہ کرام کی شان میں، کبھی اللہ کے ولیوں کی شان میں، دوستو یہ روزانہ ہر دن کسی نہ کسی اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کی شان میں گستاخیاں کرتے رہتا ہے، وہ بھی مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر۔ آپ حضرات پہلے ان کو سن لیجیے۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی مسجد میں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہہ دے تو مسجد کو خراب کر دیتا ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ آپ حضرات پہلے ان کی زبان سے ہی ان کی باتوں کو سن لیجیے۔ مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ، مسجد میں یا رسول اللہ کہنا بھی مسجد کو خراب کرنا ہے۔ مسجد میں اللہ کا ذکر ہوگا یا اللہ۔ دوستو آپ اس لال رومال والے کو بھی سن لیجیے۔ ان کا کہنا ہے کہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ حضرات ان کی باتوں کو انہی سے سن لیجیے۔ لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں گونجتی ہیں، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ اس نعرے کے مقابلے پر اہل شرک قبر پرستوں کا گھڑا ہوا نعرہ لبیک 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 یا رسول اللہ، یہ صدا گونجتی۔ دوستو ذرا ان کو بھی سن لیجیے۔ ان کا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا پاگلوں کا کام ہے۔ آپ حضرات ان کی باتوں کو انہی سے سن لیجیے۔ دیکھیے نا جی ہم کس طرح ادب کے نام پہ اللہ کے رسول کی بے ادبی کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو یا نبی سلام علیکم، یا رسول سلام علیکم، جبکہ ادب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول کو یا کے ساتھ نہ پکارا جائے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا کہ جس طرح تم آپس میں پکارتے ہو اس طرح رسول کو نہ پکارو۔ معلوم ہوا یا نبی کہنا، یا محمد کہنا یہ پاگلوں کا کام ہے، بے ادبوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے، بے عقلوں کا کام ہے۔ دوستو ذرا ان کی باتوں کو بھی سن لیجیے گا۔ اس رسول پر حاضر ہو تو لبیک کی بات کر کے وہ بات کرے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ میں وفات کے بعد حیات ہیں، قبر کے قریب والوں کا سلام و کلام اللہ کے رسول سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، وہاں پر جا کر اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن آپ دور رہ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا یہ طریقہ پوری کائنات میں کئی ثابت ہے۔ آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ میں ہو اور صحابی مکہ مکرمہ میں بیٹھ کے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں موجود ہو اور صحابی مدینہ طیبہ میں اور وہیں سے بیٹھ کے وہ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ کی بات کریں۔ دوستو ذرا ان کو بھی سن لیجئے گا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہندوستان سے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ حضرات ان کو بھی سن لیجئے۔ اب بہرحال ایک مسئلہ جو آتا ہے جس کی وضاحت ضروری ہے، وہ یہ دو مسئلوں کی وضاحت یہاں ضروری ہے۔ ایک یہ کہ جب خبر مبارک پر ہم گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے اور آپ کے خبر پہ گئے تو تب تو ہم نے پڑھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر صلاۃ اور سلام ہو۔
تو یہاں تو یا پڑھا، جبکہ یہاں سے اگر ہم یا پڑھے تو آپ لوگ تو ہم کو برا کہتے ہیں، ہے نا، بہت سے حضرات ہوتے ہیں ہمارے یہاں سے شروع ہوتے ہیں یا رسول اللہ، یہیں سے برا وہ کرتے ہیں، تو یہاں تو غلط ہے، جبکہ وہاں تو یا لکھا ہوا ہے۔ تو بہت سی بار ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہاں برابر یار، یہاں تو ہم بولتے ہیں یا رسول اللہ بولنا درست نہیں، وہاں تو لکھا ہوا ہے۔ تو دیکھیے 3 جگہ ہم یا استعمال کر سکتے ہیں، ایک انسان حاضر زندہ، لاش موجود حاضر، اس کی لاش سے خطاب، خبر پہ جب کسی کی موجود ہو تو خبر سے خطاب۔ تو یہاں چونکہ ہم جب پہنچے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے تو خبر مبارک چونکہ سامنے ہے تو یہاں یا کہا جا سکتا ہے، اس لیے کہ تیسرے زمرے میں آ رہا ہے، یا کہا جا سکتا ہے، یاد رکھیے یا کہا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات۔ تو یہاں یا کہہ سکتے ہیں، لیکن کیا ہندوستان میں یا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں، اس لیے کہ یہاں خبر مبارک موجود نہیں ہے، یہاں آپ کا جسم مبارک موجود نہیں ہے، اور نہ ہی آپ حیات۔ دوستو ذرا ان کی باتوں کو بھی سن لیجیے گا۔ اگر اس شوق سے یا رسول اللہ کہہ دے، حاضر ناظر کا عقیدہ بھی نہ ہو پھر بھی جائز ہے، حاضر ناظر کا عقیدہ ہو پھر تو کافر ہو جائے گا۔ دوستو آپ طارق مسعود کو بھی سن لیجیے گا۔ یا محمد اور یا علی کہنا، کیا یا محمد اور یا علی کہنا شرک ہے؟ اس بارے میں وضاحت فرما دیں۔ بھائی کس نیت سے کہا یہ دیکھا جائے گا نا۔ اگر یا محمد اس نیت سے کہا کہ میں جہاں بھی ہوں نبی میری پکار سن کے اور آپ میری بگڑی بناتے ہیں یا میری مدد کریں گے، تو یہ تو خالص شرک ہے، چاہے یا علی کہیں یا محمد کہیں۔ اور اگر محبت میں جیسے انسان اپنے ماں باپ کو یاد کر رہا ہوتا ہے دور بیٹھ کے، تو اس طرح سے پکارا ہے کسی نے، تو پھر یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ اس کا عقیدہ ٹھیک ہے، وہ ویسے ہی محبت میں اس نے پکار لیا۔ باقی یہ کہ چونکہ یہ مشرکین لوگ ہی آج کل یعنی عام طور پر ایسا کرتے ہیں کہ یا محمد یا علی کے نعرے لگاتے ہیں، آج کل جو نیتیں خراب ہوتی ہیں، تو اس لیے اس میں شرک کا وہم بہرحال اس زمانے میں ضروری ہے۔ تو اس لیے بہتر یہی ہے، احتیاط یہی ہے کہ اس زمانے میں یہ نہ لگایا کریں یا محمد یا علی کا نعرہ، تو اس میں شرک کا وہم ہے۔ تو ہر وہ چیز جو شرک کا ذریعہ ہو، وسیلہ ہو یا موہم ہو، یعنی جس سے وہم ہو گئے پتہ نہیں یہ شرک کر رہا ہے نہیں کر رہا، تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ دوستو اب مرزا علی کو بھی سن لیجیے گا۔ آج کی ڈیٹ میں نبی علیہ السلام کیا کسی بھی فرشتے سے، کسی بھی مرے ہوئے بندے سے، چاہے وہ کوئی نبی ہو، فرشتہ ہو، دوستو اب مرزا علی کو بھی سن لیجیے گا۔ فرشتے کو خیر بیچ میں سائڈ بھی کر دیں، کوئی جن ہو، کوئی بزرگ ہو، اس سے مانگنا گستاخی ہے۔ تو دوستو سنا آپ نے ان عالموں کو، ان سب کا کہنا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنا شرک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال یہ ان کا عقیدہ ہے، ان کی باتیں، اور یہ جانیں۔ اب آئیے الحمدللہ اپنے عالموں کو سنیے۔ آئیے سب سے پہلے سنتے ہیں ثاقب رضا مصطفی صاحب کو۔ بڑے زور سے کہا جاتا ہے جو یا رسول اللہ کے میں مشرک ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس فتوے کا اثر کہاں تک جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے سارے صحابی آقا کریم علیہ السلام کی موجودگی کے اندر بھی، اور پھر دیکھیے مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جنگ لڑی گئی، اس جنگ کے اندر حضرت خالد بن ولید نے لکھا کہ کافر بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، فرق ہی نہیں معلوم ہوتا اپنا کون سا ہے بیگانہ کون سا ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے لکھا کہ جب وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم اس کے جواب کے اندر یا محمد آہو کا نعرہ لگاؤ۔ وَقَانَ شِعَارُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذٍ یا محمد آہو، اس دن مسلمانوں کا شعار ہی یہ تھا، جو یا محمد یا رسول اللہ کہتا تھا وہی مومن مانا جاتا تھا، باقی کو تہے دیکھ کر دیا جاتا۔ تو اگر یا رسول اللہ کہنا شرک ہے تو پھر سارے صحابی کو 10,000 صحابہ جو جنگ یمامہ میں شامل تھے ان کے بارے میں پھر کیا کہو گے؟ پھر حضرت زین العابدین کے بارے میں کیا کہو گے جو کربلا کے میدان میں مدینے کی طرف منہ کر کے کہہ رہے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین۔ پھر حضرت زینب کے بارے میں کیا کہو گے؟ یا محمد آہو یا محمد آہو ھذا حسین مزمل بالدماء ہو، جو کربلا میں کھڑا ہو کے کہہ رہی ہیں اے میرے نانا حضور، اے محمد عربی، آپ کے حسین کو دیکھو خون میں نہا گیا ہوا ہے۔ تو پھر کیا یہ فتویٰ تمہارا کہاں تک پہنچے گا؟ نہ صحابہ بچیں گے، نہ اہل بیت بچیں گے، اور نہ اولیاء امت بچیں گے، جنہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ انظر علینا یا حبیب اللہ اسمع اللہ۔ دوستو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں ثاقب رضا مصطفی صاحب فرما رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ مفتی سمر رضا صاحب کو بھی سن لیجئے گا۔ جہاں شرک ہے وہ وہاں بھی شرک ہے، تو جو اب یا رسول اللہ کہنا یہاں شرک ہے تو پھر مدینے میں چل کے کیسے جائز ہو گیا؟ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی۔
اور ویسے بھی اگر کہتے ہیں کہ یہاں دور سے تو آپ سنتے نہیں ہیں. تو میں نے کہا اگر نہیں سنتے تھے دور سے تو کربلا سے امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھو نا رضی اللہ عنہ. آپ نے کیوں فرمایا یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین؟ آپ نے یہی لفظ یا کے ساتھ ہی پکارا تھا. اور مسلمان جب جنگ یمامہ لڑ رہے تھے تو وہاں پر پہلے جب جنگ شروع ہوئی نا تو پتہ نہیں چل رہا تھا اپنے کونے پرائے کونے، داڑیاں ایک جیسی، پگڑیاں، لباس. انہوں نے کہا جی نعرہ تکبیر لگاؤ، نعرہ تکبیر لگا. انہوں نے بھی نعرہ تکبیر لگا دیا. اب پھر پہچان ختم ہو گئی. دوبارہ جب آئے تو صحابہ کرام نے کہا کہ بھائی اب نعرہ تکبیر نہیں، اب لگاؤ نعرہ رسالت. یہاں یا محمد اور یا رسول اللہ کہو، یہی تو اصل فرق کرے گا کہ اپنا کون ہے پرایا کون ہے. اور انہوں نے تو نہیں کہا کہ یہ بالکل ناجائز ہو گیا ہے. اور ویسے چند دن پہلے ہم نے فتح مکہ پر بات کی تو اس کے اندر ہم نے قبیلہ بنو خزاعہ نے مکے کے اندر سے پکارا نبی پاک علیہ السلام کو، ندا دی یا محمدہ کہہ کر. تو آقا کریم علیہ السلام مدینہ شریف میں تہجد کی نماز کے لیے اٹھے ہوئے تھے. سیدہ ام المومنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس کو ارشاد فرماتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرتے ہوئے یکدم فرمایا تیری مدد کر دی گئی، تیری مدد کر دی گئی. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو کوئی نظر بھی نہیں آ رہا اور آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ فرمایا وہ خزاعہ والوں بندوں نے مجھے پکارا ہے اور میں نے انہیں کہہ دیا میں تمہاری مدد کر. دوستو آپ سید امین القادری صاحب کو بھی سن لیجئے گا. اب ایک نعرہ بڑا خوبصورت ہمارے ہندوستان میں لگتا ہے، میرا دل خوش ہوتا ہے جب میرے نوجوان لگاتے ہیں، سب مل کے لگاتے ہیں لبیک یا رسول اللہ لبیک. میں خوش ہوتا ہوں، اتنا اچھا نعرہ ہے. کبھی مطلب سمجھا؟ جی طوطے کی طرح، مٹھو کی طرح ہے، جس سے جو سنا کہتے ہو. کبھی سوچا اس کا مطلب؟ لبیک کا مطلب ہے حاضر ہوں یا رسول اللہ. بے شک سبحان اللہ. کیا مطلب ہے؟ حاضر. بہت اچھا لگتا ہے مجھے یہ نعرہ، لگنا چاہیے، ہر محفل میں لگنا چاہیے. لیکن آپ سے کہتا ہوں مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں. نبی کا منادی کہہ رہا الصلاۃ خیر من النوم، وہاں غیر حاضر ہے. حضور کی طرف سے صداری داڑھی رکھ، غیر حاضر ہے. حضور کی طرف سے حکم آتا ہے حلال کھا حرام مت کھا، غیر حاضر ہے. صرف نعرہ لگاتے ہو حاضر ہوں یا رسول اللہ، غیر حاضر ہر جگہ. اور لبیک یا رسول اللہ کس کی بارگاہ میں جرت کرتے ہو؟ کس کی بارگاہ میں جرت کرتے ہو؟ زبان پہ کچھ، دل میں کچھ، زبان کچھ، کردار کچھ. ارے لبیک یا رسول اللہ تو وہ کہنے کے سچے حقدار تھے. واللہ پہلی رات کی دلہن نبی کے کہنے پہ چھوڑ کے آئے اور اپنی جان تک قربان کر دی. لبیک یا رسول اللہ کا حق انہوں نے ادا کیا کہ جب نبی نے فرمایا کہ تبوک کے لیے چندہ دو تو اپنے کپڑے تک اتار کر صدیق اکبر نے دے دیے اور ٹاٹ لپیٹ لیا. نعرے خوب لگ رہے ہیں، میں نعرے کا مخالف نہیں، یاد رکھنا. لیکن لبیک یا رسول اللہ کہنے والوں حاضر کہاں ہو؟ جو ٹوپی پہننے میں جو نوجوان شرمائے کیا ہوگا ان کا؟ یہودی بن رہے ہو، عیسائی بننا چاہتے ہو معاذ اللہ، عملی طور پر زبانی طور پر تو نہیں، اعلان تو نہیں کر رہے ہو، لیکن بتاؤ نا گھر کا ماحول عیسائیوں کی طرح، گھر کا ماحول یہودیوں کی طرح، چہرہ یہودیوں اور عیسائیوں کی طرح، رہن سہن یہودی اور عیسائیوں کی طرح، بولنا چالنا یہودی اور عیسائیوں کی طرح، کھانا پینا یہودی اور عیسائیوں کی طرح. کہاں ہو؟ نبی کے طریقے پر کہاں ہو؟ اللہ کے رسول کے طریقے پہ کہاں؟ لوگ کہتے ہیں مولانا ہماری قوم مرتد ہو رہی ہے، ہماری قوم مرتد ہو رہی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو رہا، مسلمان ہونے سے نکل رہی ہے. میں نے کہا جن کے مرتد ہونے کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو یہ کتنے مسلمان رہ گئے تھے وہ تو بتاؤ. جو جمعہ پڑھنے مسجد میں نہیں آتے تھے وہی تو مرتد ہو رہے ہیں. مجھے کوئی ایک ایسا بندہ بتا دو جو پانچوں وقت کا نمازی ہو، علماء حق کی صحبت میں بیٹھتا ہو، وہ مرتد ہوا ہو تو بتاؤ. جو جمعہ میں بھی نہیں آتے تھے، جو زنا کے اڈوں کو آباد کرتے تھے، جو حرام کھاتے تھے، جو اللہ رسول پہ اعتراض کرتے تھے، وہی بھاگ رہے. ورنہ جو علماء کے ساتھ رہنے والے وہ تو کہتے ہیں جان دے دیں گے، فاقے سے رہیں گے، سب کچھ برداشت کر لیں گے، لیکن واللہ یہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے. دوستو بہت ہی خوبصورت انداز میں قرآن و حدیث کی روشنی میں
سید امین القادری صاحب فرما رہے تھے ہم سب کو چاہیے کہ ان باتوں پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائیں۔ دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ پسند آئی ہوگی، تو دوستوں اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں، ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے، اور دوستوں روزانہ علماء کرام کے بیانات کو سننے کے لیے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سننے کے لیے، دینی مسائل کو جاننے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل احمدی آفیشل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے گا۔ دوستوں ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔